The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شہزاد احمد قادری، آپ دیکھ رہے ہیں ایوننگ ود۔ بحمدہ تعالیٰ اس پروگرام کے اندر مشہور اور معروف جو شخصیات ہوتی ہیں الحمدللہ ان کو اس پروگرام کے اندر مدعو کر کے ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے اور ان کی جو پرسنل لائف ہے اس کے متعلق الحمدللہ ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ محبت، آپ کے ساتھ عشق، یہ کرنا یہ ایمان کی پہلی اور شرط ہے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے والہانہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ساتھیوں نے غلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے آپ سے پوچھا کہ اے ثوبان، آج کل تو بڑا اداس رہتا ہے، تیرے چہرے سے مسکراہٹ ہمیں نظر نہیں آتی، تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تو پریشان ہے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، مسکرا کر آگے چل دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے سامنا ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے پوچھا حضرت ثوبان سے کہ کیا بات ہے، آپ کے چہرے کی رنگت وہ رنگت نہیں رہی، وہ مسکراہٹ نہیں رہی، آپ پریشان نظر آتے ہیں، کیا بات ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، جب میں آپ سے دور جاتا ہوں، اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہوں تو بڑا پریشان ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی دوری آج اس دنیا کے اندر مجھے اتنا پریشان کر رہی ہے، کل قیامت کے دن آپ کا مرتبہ اور مقام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ اتنا بلند ہے اور میں ایک ادنا صاحب کا صحابی ہوں، تو ملاقات اگر مجھے آج اس دنیا کے اندر پریشان کر رہی ہے کہ آپ سے تھوڑی ہی دوری ہو تو قیامت کے دن میں کیا ہوگا میرے ساتھ؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کی سنگت ہوگی، تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو تیری سنگت وہ بھی میرے ساتھ ہوگی۔ تو وہ مسکرا دیے۔ آج الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے گیت گاتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے اور سلاموں کے تحفے بھیجتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کو مشہور اور معروف کیا، اور آج دنیا اسلام ان کا بڑے ادب سے نام لیتی ہے۔ آج ایک ایسی ہی شخصیت جنہوں نے ماشاءاللہ ایک کم عمر کے اندر، چھوٹی عمر کے اندر اتنی عزتیں کمائیں، اتنا بہترین نام کمایا، میری مراد لاہور پاکستان سے تشریف لائے ہوئے حافظ احمد رضا قادری صاحب سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ رسول کا کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ آج ایوننگ ود پروگرام کے اندر تشریف لائے۔ میں نے پہلی مرتبہ جب آپ کو دیکھا پاکستان کے ایک ٹی وی اسٹیشن پر، تو میں نے پہلی نظر جب ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشنز آر دا لاسٹنگ امپریشنز،
اور میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت چہرہ، امامہ شریف، داڑھی شریف اور خوبصورت لباس، اور پھر میں نے جب آپ کی آواز سنی تو دل چاہا کہ آپ سے کبھی ملاقات ہوگی. تو پھر سوچا کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا، کیا پتہ اس دنیا کے اندر اور اس سفر کے اندر ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن دیکھیں نا، میں نے وہ بات کی کہ جس سے محبت کرتے ہو سنگت اسی کے ساتھ ہوتی ہے. اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گاتے ہیں اور ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، پوری دنیا بڑی محبت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہم جاننا چاہیں گے کہ حافظ احمد رضا قادری کا یہ سفر کہاں سے آغاز ہوا، اور آج میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں اور بے پناہ محبت دنیا آپ سے کرتی ہے، عاشقان مصطفیٰ کرتے ہیں. تو یہ احمد رضا قادری کا سفر اور یہ عشق کیا سفر جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. سب سے پہلے تو شہزاد بھائی، آپ نے جس محبت کا والہانہ انداز میں اظہار کیا، یقیناً یہ ساری محبتیں، یہ سارا پیار محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور آپ سے ایک جو محبت کا اظہار اللہ ہم سے کرواتا ہے، یہ اسی کا صدقہ ہے کہ دنیا انہی کے ذکر کا صدقہ ہم سے پیار کرتی ہے، آپ سے پیار کرتی ہے. اور یقیناً جب سچی محبت ہوتی ہے تو انسان اپنے محبوب کو پا لیتا ہے. صحیح. تو یہ تو حقیقت ہے. تو آپ نے جس محبت سے سوچا کہ کبھی ملاقات ہو یا اس انداز میں پروگرام بھی اکٹھے بیٹھ کے کریں، تو اللہ تعالیٰ اس محبت کو سلامت رکھے. اور ساتھ ہی میں جہاں محبتوں کی بات آتی ہے تو وہاں امہ چینل کو کون بھول سکتا ہے. صحیح. کہ جو ربیع الاول شریف کی پر نور گھڑیاں، پھر حضور غوث پاک کے عرس شریف کے یہ پرکیف لمحات، تو ان دونوں کو، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا سال ہی جس انداز میں اسلامی پروگرامز یہ پیش کرتا ہے اور اسلامی تعلیمات کو عام کرتا ہے گھر گھر، تو یہ آج کل کے پرفتن دور میں بہت بڑا ایک جہاد ہے کہ جو یہ کر رہا ہے، ایک بہت بڑا مشن ہے جس کو پورا کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے تو امہ چینل کو بہت مبارکباد میری طرف سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی، بالخصوص ہمارے اس چینل کے روح رواں عارف صاحب، ان کی اور آپ کی اور پوری ٹیم کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے. اور جس طرح آپ ہم سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ آپ سے مزید پیار فرمائے. تو جو آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ سفر کیسے آغاز ہوا اس سفر کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سب سے پہلی جو ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چناؤ کی بات ہوتی ہے کہ وہی رب ہے کہ جو چن لیتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، وہی کام لیتا ہے اپنے بندوں سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کی عطا ہے کہ اس نے مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کے لیے بچپن سے چن رکھا تھا. یہاں پہ ایک بات بتاؤں گا کہ میری والدہ محترمہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ میرے والدین کا میرے سر پہ سلامت رکھے، بلکہ یہاں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ وہ والدین جو حیات ہیں، اللہ ان کے بچوں کے سر پہ ان کا سایہ سلامت رکھے. تو میری والدہ بتایا کرتی ہیں کہ جب میرا خیال ہے کہ I was just only 2.5 years old، ایک بچہ تھا اور بچے کو اس وقت میرا خیال ہے کہ موم ڈیڈ یا ماما پاپا کہنا ہی بمشکل آتا ہے. میری والدہ بتاتی ہیں کہ اس ایج میں بھی میں اسماء الحسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ مجھے تقریباً 25 to 30 نیمز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے یاد تھے، اور میں پڑھا کرتا تھا، ان ٹون پڑھا کرتا تھا، طرز میں پڑھا کرتا تھا، کوشش کرتا تھا. تو گھر والوں کی طرف سے بھی بہت رجحان تھا، بہت زیادہ والدین کی طرف سے بہت سپورٹ تھی. بچپن ہی سے میری والدہ ماشاءاللہ انہوں نے پہلی نعت انہوں نے ہی مجھے یاد کروائی. تو یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. تو یہ نعت مجھے انہوں نے یاد کروائی. مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے کہ جب فرسٹ کمپٹیشن کے لیے میں اس نعت کے جب پریپریشن میری جاری تھی، تیاری میری ہو رہی تھی، تو جب میں نے پیش کی اور مجھے جب والدہ کی ان سب محنتوں کی وجہ سے، کاوشوں کی وجہ سے وہاں میں نے پرائز ون کیا اور میں نے کمپٹیشن ون کیا، تو کیا وہ ایک اپریسیشن تھی، وہ میری کیا وہ فرسٹ سٹیپ تھا
میری آغاز تھا اس فیلڈ کا، وہ ایک پہلی سیڑھی تھی جو میں نے چڑھی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مزید کرم پیدائش لاہور میں ہی ہوئی؟ جی، میری پیدائش لاہور کی. ماشاءاللہ. اور بتائیں کہ آپ کے والد اور والدہ، یقیناً والدین کا کردار اور ان کی سپورٹ، ان کی انکوریجمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے اور یقیناً ہوتی ہے ایک کامیاب بندے کے پیچھے. تو آپ کے والد صاحب نعت خوانی کا شوق رکھا کرتے تھے یا کہ والدہ کو زیادہ شوق تھا؟ اور کیونکہ آپ نے حفظ بھی کیا ہے اور آپ نے قرات کے حوالے سے، آپ قرات کی فیلڈ میں بھی جا سکتے تھے، حالانکہ دونوں فیلڈز لنکڈ ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی تلفظ اور اس کے معنی اور پھر ایک پراپر ایک تعلیم ہے وہ. ہاں، تو درس نظامی یہ آپ وغیرہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نعت کا شعبہ جو ہے وہ آپ کی قسمت میں آیا، آپ کے حصے میں آیا. یہاں پہ یہ بات بتاؤں گا کہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے، انسان کرنے کچھ نکلتا ہے تو کوئی ایسا ٹرن آتا ہے لائف میں، بندہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. تو آپ نے جس طرح قرات کی بات کی تو اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز جب کیا تھا تو ایک میں یہاں پہ بہت ٹریبیوٹ پیش کروں گا ایک بہت بڑے نجم القراء، قاری القراء جناب قاری عبدالباسط صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، مزید ان پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. تو ان کو میں نے بہت سنا بچپن میں، اور میرے جو ایک جنون کی حد تک میں نے ان کو سنا، میں بہت کانشیس تھا ان کے لیے. میں تقریباً 4 آورز میں ان کو سنتا تھا. مسجد میں جا کے میں پریکٹس کرتا تھا کہ میں ایک اچھا قاری قرآن بن سکوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ قرآن کی ہی ایک روشنی تھی اور اسی کی ایک شاخ تھی جو حضور کی مدح سرائی پہ آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور والدین کی طرف سے جہاں تک تو میرے والد صاحب الیکٹریکل انجینئر ہیں. اچھا. اور ان کی فیلڈ چونکہ الیکٹرانکس کی فیلڈ ہے، لیکن وہ نعت سے بہت محبت رکھتے تھے شروع سے ہی. اور پھر میرے انسسٹرز بہت، چونکہ میرے نانا جان خود بہت بڑے استاد ثنا خان تھے، اعظم چشتی علیہ رحمہ کے وہ رائٹ ہینڈ تھے ان کی زندگی میں. ان کا نام تھا شیخ صدیق چشتی. اچھا. تو انہوں نے اعظم چشتی علیہ رحمہ کے ساتھ بہت وقت گزارا. اچھا. چونکہ اعظم چشتی خود ایک یونیورسٹی تھے اس فیلڈ کے اندر. تو والد صاحب کی فیلڈ a little bit different. لیکن والدہ، چونکہ والدہ صاحبہ نے، میری مدر عربک لینگویج، شی از اے ماسٹر آف عربک لینگویج ماشاء اللہ. اور وہ بہت ان کو اچھا لگتا تھا کہ جب میں بھی عربی زبان میں یا پرشین میں یا اردو میں یا میں اور بھی ڈفرینٹ لینگویجز میں، انگلش میں نعت پڑھتا تھا. تو بس یہ انہی کی دعائیں، انہی کی بچپن سے یہ کوششیں. حفظ آپ نے کس عمر میں کیا؟ حفظ میرا تقریباً 13 سے 15 سال کا ایک مطلب میں تھا، ڈیوریشن تھا کہ when I was 13 years old I started my حفظ قرآن and I finished in between 13 to 15 years of age. اچھا، یعنی کہ 3 سال کے اندر تقریباً 2-2.5 سال کے اندر ماشاءاللہ آپ نے مکمل. اور اس کے بعد آپ نے اسکول، کالج اور یونیورسٹی وغیرہ میں تعلیم حاصل کی؟ جی الحمدللہ میں گریجویٹڈ ہوں. اچھا. اور کس فیلڈ میں؟ میں کامرس فیلڈ میں. I've done BCom from University of Pakistan. تو الحمدللہ دینی تعلیم کا بھی کوشش کیا کہ ساتھ ساتھ چلتی رہے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو دعا یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. کیونکہ سرکار نے پہلے دنیا کی اچھائی کی دعا مانگی ہے کہ اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے. تو چونکہ میں ایک طرف نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے میرے پیرنٹس کی طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، میری پوری فیملی کی طرف سے یہی مجھے انسسٹ کیا جاتا تھا بچپن سے کہ آپ نے دنیاوی تعلیم کو بھی پریفر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی پریفر کرنا ہے. کیا سوچا کہ کیا آپ کس آکیوپیشن کو حاصل کریں گے جب یونیورسٹی یا کالج میں تھے؟ یہ تو پتہ ہی نہ تھا اس وقت کہ پتہ تھا کہ آپ نے نعت خوانی ہی پروفیشنل بنانا ہے، یعنی کہ یا کہ پتہ تھا کہ بھئی اب ایک خواہش ہوتی ہے نا بندے کی، میں پائلٹ بنوں، میں بیرسٹر بنوں، میں جیسے آپ کامرس کے اندر گئے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کا بس مصروفیت کچھ ایسی بنتی گئی کہ میں نے آپ کو بتایا نا ٹرنز آتے ہیں لائف میں، انسان کچھ سوچتا ہے تو
I was thinking to be a doctor اچھا in my future. تو کیونکہ مجھے Do you think you were a bright student? الحمدللہ I was an excellent الحمدللہ excellent student ماشاء اللہ. کیونکہ ایئر 10 تک میں نے جس کو ہم میٹرک لیول کہتے ہیں اپنے پاکستان میں I was a prize holder اور الحمدللہ position holder student in my school. اچھا and further in my college and in my university الحمدللہ. ماشاء اللہ. اور یہ کب ڈیسیژن لی کہ نعت خوانی ہی یہ میرا پروفیشن ہوگا، اور کس عمر کے حصے میں آپ نے یہ؟ دیکھیں میں نے اس کو شروع سے پروفیشن تو الحمدللہ نہ میں نے کبھی کاؤنٹ کیا نہ میں نے سمجھا، کیونکہ اللہ پاک نے جتنی عزتیں دی ہیں یہ میری ایک لگن تھی، ایک شوق تھا. اور اگر انسان شوق سمجھ کے کرے، اور ایک جس طرح میں یو کے میں آیا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوز کہ میں یہاں پہ جو ہے وہ I am doing a mission, I'm completing a mission here for the youngsters especially. You are also you know the youngsters following me, and due to my English kalams. That's right. And I really love to read Naat among the youngsters alhamdulillah, to attract them towards Naat Rasul Maqbool, and to insist them to come in this field to love with Naat Rasul Maqbool. So یہ احمد بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو نعت کا پروفیشن ہے یہ کیونکہ چنے ہوئے لوگ، آپ نے یہ شروع سے بات کی ہے، چنے ہوئے لوگ ہیں. اگر آپ جاتے اور کام کرتے، آپ کی کوئی آکیپیشن، آپ جیسے آپ نے فرمایا کی خواہش تھی کہ ڈاکٹر بنتا، لیکن لائف کے ٹرنز ایسے ہوتے گئے کہ آج بھی آپ دین اور دنیا دونوں کر رہے ہیں الحمدللہ، اور پوری دنیا میں جاتے ہیں، اور جا کر آپ نے ینگسٹرز کو جس طرف لگایا ہے وہ کس طرف ہے؟ وہ مسجد کی طرف ہے، مساجد کی طرف ہے، اور پھر نعت خوانی اور پھر کلام کو صرف آپ پڑھتے ہی نہیں بلکہ ان بچوں کو سمجھانے کی بھی کوشش یہ جاری ہوتی ہے. فرسٹ پرائز آپ نے کون سا ون کیا نعت میں، یا کون سے فرسٹ پرائز ایور؟ واٹ واز اٹ دیٹ یو؟ the biggest prize, the biggest reward for me, regard for me, each and everything is that کہ میں ایک نعت خوان ہوں. میرے آقا نے مجھے اپنی ثنا و توصیف کے لیے چن لیا ہے. I'm a selected person from Allah subhanahu wa ta'ala, and no doubt from my beloved Lord, peace be upon him. تو سب سے بڑا تو انعام یہ ہے کہ میں حضور کا ثنا خوان ہوں. اس کے بعد اگر دنیاوی انعامات کی اگر آپ بات کریں، پرائزز کی بات کریں، تو سب سے پہلے مجھے یاد ہے کہ میں نے کلاس 2 میں مجھے یاد ہے کہ میں نے جو کمپٹیشن ون کیا تھا. میں آپ کو ایک لائن سنا دیتا ہوں جو نعت میری والدہ نے مجھے پریپیئر کروائی تھی. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم. یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا، آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا، آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، یا محمد. سبحان اللہ. تو یہ پہلا کلام تھا جس پہ مجھے میں نے پرائز ون کیا تھا. کیا پرائز ملی اس وقت؟ تو دیکھیں اپریسیشن کا ایک، دیکھیں آپ کا ایک اپریسیشن سے ایک لیول بلڈ ہوتا ہے آپ کے اندر، اور فارم آف انکریجمنٹ. یا الحمدللہ. سو جو ایک مجھے اس وقت اپریسیشن ملی وہ ایک ٹرافی کی صورت میں تھی جو آج بھی میرے پاس پڑی ہے. جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے. میں نے سوچا کوئی مٹھائی ملی ہوگی یا کوئی اس وقت پتہ ہے نا، وی گوئنگ بیک مے بی فیو ایئرز ناؤ، تو اس وقت کی پرائزز بھی بڑی دلچسپ ہوا کرتی تھی. بالکل تو ماشاء اللہ. تو احمد بھائی let's move a little bit further towards you completed your degree. آپ نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی، اسی لیے آپ کی انگلش بھی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے، اور آئی تھنک اٹس ویری اکوموڈیٹنگ، کیونکہ آپ یو کے میں آتے ہیں اور آپ جو کمیونیکیشن بیریئر ہے وہ الحمدللہ نہیں.
جو ینگسٹرز کے ساتھ یا ایون جو یہاں کے جو جتنے بھی بزرگ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ انگلش بولتے ہیں, صرف یہ نہیں کہ ینگسٹرز بولتے ہیں, تو سب کے ساتھ کمیونیکیشن کے لحاظ سے الحمدللہ بہت اچھا. تو فرسٹ بگ اسٹیج where you read نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو وہ الحمدللہ پہلا سٹیج, وہ پہلی نعت شریف, اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہتے ہیں کہ then the rest is history. My biggest first one stage is a memorable stage and unforgettable stage from the greatest saint of Lahore, I think so, the heart of Lahore, MashaAllah, Data Ali Hajweri, دربار شریف of Data Ali Hajweri. تو میرا پہلا سٹیج وہ تھا جہاں میں نے پرفارم کیا تھا, اور کسی پاکستانی چینل نے اسے فرسٹ ٹائم لائیو کوریج دی تھی. اچھا, اور میں بہت خوش تھا کہ وہاں سے ریکگنیشن ملی, وہاں سے, داتا کی نگری سے, داتا بیسیکلی کے قدموں سے مہر لگتی ہی وہاں سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا فیض میرے داتا علی حجویری کے بارگاہ سے ہی مجھے ملا. ماشاءاللہ. اور یہ فرسٹ پرفارمنس رہی, اور اس کے بعد مختلف شہروں میں, مختلف گاؤں میں, اصل میں بیسیکلی پاکستان کے سٹارٹ ہوتا, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں پہ بہت سی مساجد ہوتی ہیں. تو مزے کی یہ بھی بات ہے کہ میرا بیسک جو سٹارٹ تھا وہ تو مساجد سے ہوا, کیونکہ وہاں کے جو جس طرح محافل ہوا کرتی ہیں 12ویں شریف کی, 11ویں شریف کی, معراج النبی کی, شب برات کی, شب قدر کی, تو میں اس میں نعت شریف پڑھا کرتا تھا. تو بس پراپر سٹارٹ تو وہیں سے ہو چکا تھا الحمدللہ. لیکن جب میں نے پرفارم کیا مطلب ایک بہت بڑی بارگاہ میں, تو میرا خیال ہے کہ داتا حضور سے بڑی بارگاہ تو کوئی نہیں میری نظر میں کہ جہاں میں نے. اور کلام پڑھنے کا, ان کا, کیونکہ یہ ایک فن ہے, اور کہاں سے سیکھا آپ نے, آپ کا کون استاد ہے, کون, کس سے آپ نے؟ دیکھیں اس میں شہزاد بھائی دو چیزیں میں کہوں گا کہ ایک چیز تو فرام مائی انسسٹر جن کا میں نے ذکر کیا, میرے نانا جان, اٹس ہیریٹنس, یو نو, ہیریٹیڈلی آئی گاٹ اٹ فرام مائی گرینڈ فادر, فرام مائی نانا جان. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا پھر میں نے میرا انسپریشنز میری کافی لوگوں سے رہی. شروع میں نے بہت سے ثنا خوانوں کو سنا. اب شاید میں کسی ایک کا نام لوں, دوسرے کا نہ لوں تو شاید وہ سنے تو ناراض ہو جائے, اس لیے میرے جتنے بھی میرے سینئر ثنا خوان ہیں جتنے بھی ہیں, وہ فرام دا سٹارٹ میں ان کو سنتا آیا. پھر انسپریشنز میں لیتا گیا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ لائف ہوتی ہے, آپ کی ایوولوشنری لائف ہوتی ہے, ایوولوشنز آتی ہیں ہر چیز میں. تو بس پھر انہانسمنٹ ایک بندہ تو ہوگا جس کا آپ نام لکھ سکتے ہیں کہ یہ اس بندے نے مجھے کلام پڑھنا جو ہے وہ سکھایا. نانا جی کا تو بات آپ نے کی ہے, لیکن ثنا خوانوں میں آپ کو بات بتاتا ہوں. پھر میں ایک کا نہیں 2-3 کا جو نے سٹارٹ میری لائف کا, جن کی میں نے ابھی نعت پیش کی. ہمارے بہت اچھے ثنا خوان ہیں اور بہت سینئر ثنا خوان ہیں, 1980s یا 90s سے یہاں آ رہے ہیں یو کے میں. الحاج یوسف میمن صاحب بہت اچھے انسان ہیں, وہ نعت خوان کے ساتھ ساتھ بہت اچھے انسان بھی ہیں. تو میں نے ان کو سنا ان مائی سٹارٹ. خورشید رحمانی صاحب کو سنا, اللہ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے, بکر و رحمت فرمائے. اور فصیح الدین سہروردی صاحب کو سنا. پھر میں نے بہت سے مشتاق اتاری صاحب کو سنا, اویس قادری صاحب کو سنا. بہت سے ایسے ثنا خوان ہیں جن کو سن کے کوشش کیا کہ ان کے پڑھے ہوئے جو ایسے سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام یا پیر مہر علی شاہ صاحب کا کلام یا ایسے بڑے بزرگوں کے کلام میں نے سنے. پھر ان کو میں نے کوشش کیا کہ اس کو میں ریہرسل کروں, اس کو پڑھوں, اور پھر وہ مقبول ایک ہوئے الحمدللہ عوام کے اندر. پہلی البم؟ My first album was released in 2010. 2010. Yeah, 2010. کون سے کلام تھا؟ That was my most popular kalam, most famous kalam, As-Salam Ya Nabi. 2-3 اشعار. This kalam was written by the son of Sayyidi wa Murshidi Ala Hazrat, Imam Ahl Sunnat, Imam Muhammad Raza Khan alayhi rahma, Mufti Azam Hind Mustafa Raza Khan Noori alayhi rahma. تو میرا یہ البم موجود بھی ہے, بلکہ ابھی کچھ پچھلے موجودہ البمز میں نے اس کلام کو ریپیٹ بھی کیا ہے, بیکاز آئی لو دس کلام ویری مچ. پیش کر رہا ہوں. السلام علیکہ ایھا النبی,
السلام علیکہ ایھا النبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی السلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی السلام، السلام یا نبی السلام، یا نبی السلام، یا نبی، یا نبی السلام۔ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، اے چمکیلی رنگت والے تم پر لاکھوں سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی السلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی السلام۔ In your manners and in your deeds, all the prophets you did exceed. In your manners and in your deeds, all the prophets you did exceed. Assalam ya Nabi, assalam ya Nabi, assalam ya Nabi, ya Nabi, assalam, assalam ya Nabi, assalam ya Nabi, assalam ya Nabi, ya Nabi, assalam۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت ابھی چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور میں پوچھنا چاہوں گا انشاءاللہ بریک کے بعد کہ ایک البم کو اور ایک کلام کو اس کو ریلیز کرنے میں کتنی محنت اور کتنا عرصہ اس کو یعنی کہ کمپوز کرنے میں لگتا ہے، تو انشاءاللہ بریک کے بعد بہت سارے سوال جو ہیں وہ ابھی آپ سے پوچھنے ہیں۔ تو ناظرین محترم، آج حافظ احمد رضا قادری صاحب الحمدللہ ان ایوننگ ود کے اندر موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز چھوٹی سی بریک کے بعد مزید ان سے سوالات کریں گے۔ والسلام علیکم۔ تو کیا شرارتی تھے آپ بچپن میں؟ مجھے بچپن میں ان ٹوائز کو کھولنے کا، پھر اس میں سے جو چیزیں الگ الگ کرنے کا بہت شوق تھا۔ نہیں سونے دی کوئی مثال، سبحان اللہ۔